اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نظر بد سے کیسے بچا جائے۔ اکثر ہر گھر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی اس کو نظر لگ رہی ہے تو کبھی اس کو نظر لگ رہی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ سوال پوچھنے والا بھی ہوتا ہے کہ نظر سے کیسے بچا جائے۔ اور اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ نظر کن کن لوگوں کی لگتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نظر ایک تو جو آپ کو نہیں چاہتا ہے اس کی بھی نظر لگتی ہے، اور ایک وہ جو آپ کو چاہتا ہے اس کی بھی نظر لگتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو خود کی نظر لگ سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو اپنی ہی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں اور اچھے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ کو کہ نظر کن لوگوں کی لگ سکتی ہے اور نظر بد سے کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کر کے آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ناپسند کرنے والے کی لگے، حسد ہو نہ ہو، بس وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی نظر لگ گئی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی اپنے کی نظر لگ جائے، نظر اس سے بھی لگ جاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کی اولاد کو لگ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ ساتھ میں کہنے چاہیے۔ بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی۔ حق بات۔ جب کچھ شے اچھی لگے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا کاروبار ہے، کپڑے ہیں، کہ اور خوبی ہے، تو دیکھ کے بول دیا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اتنا پڑھ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ تو چاہنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی آپ کو عرض کروں، نظر بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ذرا سیلفیوں سے بھی پرہیزی کرنی چاہیے کہ ہم جتنی سیلفیاں لیتے ہیں نظر بھی اتنی لگتی ہے، اور سیلفی لیتے اسی لیے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہوں، یہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں، وہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں۔ تیسری نظر ہوتی ہے حاسد کی نظر۔ حاسد کی جو نظر ہوتی ہے یہ پہلی دونوں نظروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ علماء نے اس پر فرمایا ہے کہ نظر اصل میں لگتی کیسے ہے؟ انسانی آنکھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاؤں کے اندر زہریلا پن بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والے شعاؤں کے اثرات کا تو سب سمجھتے ہی ہیں نا، محبت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نفرت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بقیہ پورا چہرہ دیکھیں تو پتہ چلے، نگاہوں کی جو شعاع ہے وہی بتا دیتی ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، تو اب کیا ہے کہ جب انسان حسد کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو جو اس کے دماغ کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ان شعاؤں کے ذریعے سامنے والے پہ اثر کرتا ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے حسد والے کی جو نظر ہے یہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی نعمتیں چھپا کر حاسدوں سے بچو۔ بلا وجہ ہر ایک کے سامنے جا کے اپنے کاروبار کی باتیں یا اپنے پیسوں کی باتیں یا اپنی اونچی اونچی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو محروم آدمی ہے۔ ایک ہے کہ ایک کاروباری دوسری کاروباری کے سامنے بات کر رہا ہے، وہاں بھی تھوڑی احتیاط چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے سامنے بات کر رہا ہے کہ جو بالکل محروم ہے، کہ جو نگاہ حسرت اور نگاہ حسد ڈال دے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ پچھلے زمانے میں علماء کیا فرماتے تھے کہ بازار سے کھانا خرید کے نہ کھاؤ، کھانا گھر کا ہونا چاہیے۔ اب تو ہمارے زمانے کا کلچر ہی چینج ہو گیا، تو اب تو وہ والی باتیں کرنا بھی بڑا عجیب لگے گا کہ یار باہر سے نہ کھانا کھائیں، ہمارے تو گھر میں پکتا ہی نہیں، ہم تو 3 ٹائم کا باہر سے کھاتے ہیں، صبح کی پوری باہر سے ہے، رات کے برگر پیزا باہر سے ہیں۔ تو لیکن علماء پہلے کیا فرماتے تھے کہ باہر سے نہ کھاؤ، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ باہر جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، پک رہی ہوتی ہیں، تو وہاں گزرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خرید سکتے ہیں یا خریدتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو صرف حسرت سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو جس کھانے کے اوپر نگاہ حسرت پڑی ہوئی ہے اس پہ اثرات بھی ویسے ہوں گے۔ تو یہ پرانے زمانے کے جو علماء تھے، ایون کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ بازار کا کھانا نہ کھانا، امام ابو یوسف سے فرمایا تھا بازار کا کھانا نہ کھانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، تو اپنی نعمتیں چھپا کے حاسد سے اور حسرت والے سے بچنا چاہیے۔ اور بالفرض اگر محسوس ہو کہ نظر لگ گئی یا محسوس نہ بھی ہو تو جو سنت ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے روزانہ رات کو
अपने ऊपर या अपने हाथों पे दम करके अपने बदन पे, चेहरे पे, जहाँ जहाँ हाथ पहुँचे वहाँ पर फेर लें तो इंशाअल्लाह ये नज़र से हिफाजत रहेगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने बता दिया आपको कि नज़र आपको खुद अपनी नज़र लग सकती है। और भी लोगों को इन्होंने बताया अगर से आप नज़र बद से महफूज रहना चाहते हैं तो जो तरीका अभी इस वीडियो में आप जाने हैं तो उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप नज़र बद से महफूज रहें। ऐसी और दीनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।